آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ آپ کو اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے پاس مہمان ملنے کے لیے آئے، آپ کو آپ کی رعایا کے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، صحابہ کرام اور تابعین ملنے کے لیے آئے اور عید کی مبارکباد دینے لگے۔ اے عمر فاروق، آپ کو عید مبارک ہو۔ عید مبارک رسول کرتے رہے، خود بھی عید کی مبارک دیتے رہے، لیکن ساتھ یہ کہتے رہے آج عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہوئے، جس کی نمازیں قبول ہوئی، جس کا قرآن پڑھنا قبول ہوا، جس کی عبادت رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج عید اس بندے کی ہے۔ قربان جائے عمر فاروق کے، سمجھا دیا کہ عید کی خوشیوں میں اتنا آگے نہ چلے جانا کہ تمہیں خبر ہی نہ ہو تمہارے روزے۔ پہلے تو ہم روزے رکھتے رہے، طبیعت آزاد پہ کیا دے رمضان باری ہے۔ قلندر لاہور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت آزاد پہ کیا دے رمضان باری ہے، تمہیں بتاؤ کیا یہ عالمی وفاداری، یہ تمہاری وفاداری؟ اور تمہارے نفس پہ ایک مہینے کا قید تو اتنا بھاری ہے، پھر کہتے ہو کہ ہم وفادار ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ یہ تمہاری مسلمانیت اور وفاداری ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عید کا دن ہے، جب آپ نے اپنے بیٹے عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا، امیر المومنین، تمام مومنوں کے امیر کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا، پرانی قمیض میں ملبوس، پرانے کپڑوں میں ملبوس، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رونے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دست بوسی کی، ہاتھ چوما، عرض کی ابا حضور آپ مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں اسی لیے رویا کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، پرانے کپڑوں میں تمہارے یار دوست، تمہارے ملنے والے، میری رعایا تمہیں دیکھے گی تو اس وقت وہ تمہیں تانے دے یا طرح طرح کی باتیں کرے تو تمہارا دل جو ہے وہ اس وقت چھوٹا نہ ہو جائے کہ میرے باپ نے مجھے نئے کپڑے نئے جوتے خرید کر نہیں دیے۔ تو قربان جائے وہ صحابی رسول اور امیر المومنین کا بیٹا تھا، کہنے لگا ابا حضور دل تو ان کا چھوٹا ہو جن کو اللہ اور اس کے رسول پہ، اس کی رحمت پہ یقین نہ ہو۔ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، اس کے حبیب علیہ السلام کی ذات پر، اور آپ کو امیر المومنین ہونے پر مجھے یقین ہے۔ میں کبھی بھی لوگوں کے باتوں میں نہیں آؤں گا، لیکن آج کل کا بادشاہ اور امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا، یا اللہ ہم کس عذاب میں گرفتار ہیں جو تمہارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے 420 حسینہ، 420 رانی، وہ ڈاکو رانی، اس نے اپنے جو گاڑی ہے BMW، اس کے ٹائر جب بدلے تو 2 لاکھ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ اس کی قیمت تھی۔ مسلمانوں کس عذاب میں ہم مبتلا ہے؟ ہماری رعایا جو ہے وہ ایک ٹائر بدلنے میں 2 کروڑ روپیہ لگا دیتی ہے، اور جو عوام ہے وہ کھانے سے بھی ترس رہی ہے۔ بل کتنا آ رہا ہے؟ 25,000، 40,000، 50,000۔ ایک غریب آدمی جس کی کمائی جو ہے وہ صرف 25,000 روپے ہے، بل اس کو 45,000 روپے کا آ رہا ہے۔ لوگوں نے سامان بیچنا شروع کیا، لوگوں نے مکان تک بیچنا شروع کر دیے، لوگوں نے اپنے سیٹوں سے ادھار اٹھا کر مقروض ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کیا کرتے؟ میں نے دوسری پوسٹ دیکھی، اب عبرت کے لیے ہم پوسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بائیڈن سے یہودیوں سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ کون؟ آپ کی وزیر اعلیٰ
ہاتھ ملا رہی ہے. وہ یہودی بغیرت کمینہ کتا ایسے کر کے ہاتھ لا رہا تھا. اب ایک غیر محرم عورت کسی یہودی سے ہاتھ ملائے تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اور ساتھ اس کی چچی کو بھی ہاتھ ملا رہی. شرم سے میری آنکھیں جو گئی. ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں پر کسی غیر کی نظر پڑے اور یہ جا کے کفار کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. اور عمرہ کرنے کے لیے کہیں ارد گرد سارے عربی درمیان میں یہ ہماری ڈاکو رانی بیٹھی ہے. اگر یہ کام ہمارا دوسرے سے عمران خان کرتا پھر کہتے جی یہ یہودی جنڈ ہے، دیکھو کیسے یہودیوں سے ہاتھ ملا تم کرو تو کیا بات ہے. اور جناب خان صاحب کرتے تو یہ تو اتنا ٹھیک ہے، یہ تو مطلب یہ یہودی ایجنٹ ہے. بہرحال یہ زمینی بات ذہن میں موجود تھی، ہم نے کہی. محترم سامعین حضرات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا. اور یاد رکھیے عید کے دن عمر فاروق نے نئے کپڑے نہیں سلوائے، اپنے بچوں کو کپڑے سی کر نہیں دیے. فرمایا میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس سے صرف گھر کا کام نہیں چل سکتا، صرف کھانا پینا ہی چل سکتا ہے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ عمر فاروق کے جسم پہ نئے کپڑے تھے. جب نئے کپڑے صحابہ کرام تابعین نے دیکھے تو عرض کے حضور مال غنیمت جو آیا تھا اس میں سے جتنا جتنا کپڑا ملا جسامت کے لحاظ سے کسی کے کپڑے پورے نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ کے کپڑے پورے ہیں. آپ نے زیادہ کپڑا لیا ہے، ہمیں ایک ایک دیا، آپ نے 2 لیے، تب تو آپ کا جوڑا بن گیا. سبھی قمیض اور سلوار. اللہ اکبر. آپ منبر پر کھڑے ہو کر تمام قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا، عبداللہ ابن عمر دے گا اس کا جواب. تو حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کی سفارش یعنی اس کی پاکی کے لیے اس نے حرام نہیں کیا کا مال غنیمت سے زیادہ مال نہیں رکھا، بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ تمام صحابہ کو ایک ایک کپڑا ملا، میرے باپ کو بھی ایک کپڑا ملا. آپ امیر المومنین ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں. پرانی قمیص تھی، پرانے سلوار یعنی پرانے کپڑے تھے. میں نے اپنے حصے کی وہ جو کپڑا مجھے ملا تھا میں نے اپنے باپ کو دیا، امیر المومنین کو دیا کہ آپ کا جوڑا بن جائے. جواب دینا پڑا، ایک کپڑے کی وجہ سے جواب دینا پڑا امیر المومنین کو کہ آج عید کے دن میرے جسم میں جو 2 کپڑے ہیں یعنی پورا لباس ہے وہ کس طرح تیار ہوا. یہ ہمارے حکمران کیسے جواب دیں گے؟ کس طرح قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا بتاؤ وہ ہار تو جو لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کا کام کرنے والا گھوڑے کا گھوڑا ہوتا نا، کچر گھوڑا کھوتی، اس کا کھر بنانے والا اگر ارب پتی بن جائے، کھرب پتی بن جائے، لندن میں اپنی جائیدادیں خرید لے، اتفاق فاؤنڈری بنائے، ریلوے اسٹیشن کے تمام جو لوہا ہے اس کو اٹھا کے بیچ کے امیر بن جائے، کیا جواب دے گا قیامت والے دن؟ عوام کو جواب نہیں دے سکتا. یہ چور عوام کو جواب نہیں دے سکتا. عوام جب سامنے کھڑی ہوگی جواب اس کو نہیں دے سکتا. قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ امیر المومنین نے دنیا میں کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو یہ جواب دیا کہ سن لو، میرے جسم میں جو پورا لباس ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے کپڑا دیا، ورنہ میرے تمہارے سامنے ہے جتنی میری تنخواہ ہے اس کے مطابق میرے بچے ہی پڑھ سکتے ہیں. جائیدادیں نہیں بنائی لیکن قوم بنائی. جائیدادیں نہیں بنائی، لوگوں کے ذہن میں ایک عدل و انصاف کا ایسا نقشہ بنایا کہ آج تک اور قیامت تک ان کی مثالیں دی جائیں گی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے انصاف پر مبنی جو ہے وہ نظام حکومت کو چلایا. محترم سامعین حضرات، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بھی ایک بہت بڑے بادشاہ
مسلمانوں کے گزرے